ہم بات کر رہے تھے کہ 28ویں آیت کریمہ میں کہ حضور سے خطاب ہوتا ہے فذکر، یعنی آپ اس بات کی طرف توجہ کریں یا اس بات کو یاد کریں یا اس طرف توجہ کریں، اس بات کو یاد کریں کہ فذکر یعنی آپ نصیحت کریں، آپ نصیحت کرتے رہیں۔ تو اچھا، یہ بھی جو قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے نا گزشتہ اس میں آئی کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، تو یہ تصور کرنا کہ قرآن مجید کو جو وہ ترجمے سے ہم پڑھ لیں گے یا قرآن مجید کو جو وہ تفسیر جو ہے وہ پڑھ لیں گے تو پڑھ لیں گے، نہیں، قرآن مجید کی ایک پراپر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، کیونکہ قرآن مجید آسان ہوا لیکن نصیحت کے لیے آسان ہوا۔ تو یہاں پہ جو اس آیت کریمہ میں آیا کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، نے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، باقی چیزوں کے لیے آسان نہیں کیا۔ تو یہ تصور کرنا کہ ہم نے قرآن کو تمام چیزوں کے لیے آسان کر دیا ہے اور آپ اس کو ترجمے سے پڑھ لیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کہا فذکر، آپ نصیحت کریں۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن، فما انت ما مائے نافیہ ہے، بے کاہن با بائے زائدہ ہے، فما انت بکاہن، آپ کاہن نہیں ہیں، بالکل بھی کاہن نہیں ہیں، کچھ بھی کاہن نہیں، آپ کوئی پیشن گوئی نہیں کریں گے، ولا مجنون، اور آپ نہ جو ہے وہ دیوانے ہیں اور نہ دیوانے اور پاگل ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادوگر شاعر ہے، شاعر ایسا قافیہ کرتا ہے، اس میں جو ہے وہ شعر والی ترکیبیں ہیں، اس میں جو آیتیں ہیں، تو کہا یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، یعنی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کس دن یہ مرے گا، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کس دن مرے گا۔ تو قرآن مجید اب حضور عجیب اخلاق کریم ہے، لوگ بہت سے کہتے ہیں، واقعات نقل کرتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ اس کتے کی زبان بند کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ جو میں کبھی حضور سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حضور کسی کو اس طرح سے جو مخاطب قرار دیں اور حضور کسی کے بارے میں اس طرح سے کہیں، یعنی جو کچھ بھی کہا ان لوگوں نے، حضور کو لاولد کہا، حضور کو شاعر کہا، حضور کو کاہن کہا، حضور کو کیا کیا تہمتیں لگائیں، حضور نے کسی کا جواب، وہی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ تو بہت بڑی بات ہے اخلاق کریمہ۔ فما انت بربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون، اچھا یہ با جو یہاں پہ ہے بے نعمت ربک، یعنی نعمت رب کے سبب، تو میں نے کہا نا بریکٹ ہے، تو یہ تو باعث سببیہ ہو گئی یہ والی۔ تو ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، قل تربصوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انتظار کرو بیٹے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی دیکھتا ہوں، انتظار کرو کون پہلے مرتا ہے، حضور پہلے مرتے ہیں، تم پہلے مرتے ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا۔ اب یہاں پر سورہ ختم ہونے سے پہلے یہی کمال ہے قرآن مجید کا، اور انہی چیزوں کو ہمیں نوٹ کرنا ہے اور اسی کے لیے زحمت دی۔ اچھا، ابھی بات چل رہی ہے نا، ابھی بات چلتی رہے گی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہاں پہ پھر جب وہ گفتگو شروع ہو گئی مشرکین سے، تو آیت 32 سے لے کر جو بات کی آیات ہیں، اس میں پوری گفتگو جو ہے وہ انہی سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز کا جواب دے رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، باتیں یہ کر رہے ہیں، تو ان کی سوچ انہیں اس طرف راغب کر رہی ہے یا ان کی سرکشی ہے؟ تو کہا یہ ان کی سرکشی ہے۔ پھر کہا اچھا اتنے ہی یہ ہے تو بنا کے لے آئیں یہ بھی ایک قرآن، اگر یہ واقعی حضور شاعر ہیں اور قافیہ اچھا، مصرع اچھا ملاتے ہیں، قافیہ اچھا لگاتے ہیں، تو ٹھیک ہے تم بھی بنا لو قافیہ۔ تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو یہاں صادق کے معنی بھی سمجھ میں آ گئے، ایک وہ جماعت اسلامی کا صادق ہوتا ہے، یہ قرآن مجید کا صادق ہے۔ اگر سچے ہو تو بنا کے لے کے آؤ ایسی کتاب، حضور تھے جو بنا کے لے کے آئے نا، تو حضور کی نازل ہوئی،
حضور پہ تو نازل ہوئی، وہی ہوئی تو اپنے پاس سے بولتا ہی نہیں ہے. اب تم بولو گے اپنے پاس سے، تم تو نہیں ایمان لا رہے ہو اس پر. جب تم اپنے پاس سے تم بھی بنا کے لے آؤ اگر سچے ہو. تو سچا اس کو کہتے ہیں جو کچھ کر کے دکھائے ایسا، یعنی کتاب قرآن مجید لے کر کے آ جائے. اس کو یہ جو زبان سے ایک دو دن سچا بولے اس کو سچا نہیں بولتے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے، شک کی بیماری میں مبتلا ہے. یا ان کے پاس رب کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا یہ چودھری بن کے بیٹھ گئے. ام هم المسیطرون، مسیطر داروغہ چودھری کو بولتے ہیں، ان کی چلتی ہے، بدماشی ہے ان کی. ام لہم سلم یسمعون فیہ، یا ان کے پاس سیڑھی ہے کہ یہ آسمان سے غیب کی خبریں لے آتے ہیں تو پھر یہ دلیل لے کر کے آئیں کہ ان کے بیٹیاں جو ہے وہ اللہ کے لیے، ان کے لیے بیٹے ہیں. تو یا آپ نے ان سے پیسے مانگ لیے جس کی وجہ سے بوجھل ہو گئے ہیں اور پھر یہ آپ سے حرکتیں کر رہے ہیں. تو حضور نے تو پیسے مانگے ہی نہیں. یا ان کے پاس غیب ہے، پھر یا یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو اگر یہ چالیں چل رہے ہیں تو یہ اپنی چالوں میں خود ہی پھنسیں گے. تو یہ سب یہ باتیں. تو آخر میں ایک بات یہ کہی کہ یہ اتنے بے دین اور بے ایمان ہیں کہ اگر ہم ایک نشانی کے طور پر جو ہے وہ بادل کو، آسمان کو بھی گرا دیں گے نا، اگر آسمان کا ٹکڑا بھی ہم گرا دیں گے تو یہ اس کا سائنٹیفک ایکسپلینیشن دیں گے، کہیں گے کہ وہ بادل جمع ہو گئے تھے وہ اس لیے ٹوٹ کے گر گیا ہے. یرو کسفا من السماء ساقطا، جب یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گر گیا تو کہیں گے یقولو سحاب مرکوم، وہ ایک دوسرے کے اوپر تہ پہ تہ چڑھ گئے تھے. تو سائنٹیفک ایکسپلینیشن آ جائے گا کہ یہ ایسے ہو گیا تھا، زلزلہ ایسے آ گیا تھا، بیلٹ میں آ گئے تھے آپ اصل میں زلزلے کی بیلٹ میں. تو اب اس کے میں جواب نہیں دیتا. تو کہا انہیں چھوڑ دیں آپ. تو اب جو کہنے کی بات تھی وہ یہ آیت کریمہ ہے جو 47 آیت کریمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا تھا. وہ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب ہے اس سے نیچے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اس میں سے زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے جو دوزخ کا عذاب ہے اس سے نیچے بھی عذاب ہے. تو یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے کچھ عرصے کے بعد جو تھے وہ غزوہ بدر میں یہ جو سرغنے تھے وہ مارے گئے. اچھا، سورہ مزمل میں بھی اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ امہلہم قلیلا، ان کو تھوڑی سی مہلت دیا. تو وہ جو قلیل وہاں پہ آیا اس میں مفسرین نے کہا اور جو کیلکولیشن آئی تو اس میں قلیل کا مطلب آیا 10 سال. 10 سال تک حضور کو حکم تھا کہ آپ صبر و سکون سے بیٹھے رہیں، خاموشی سے جو ہے نا. 10 سال کے بعد وہ غزوہ بدر میں مارے گئے. یہاں پر بھی یہ بات آئی کہ ان الذین ظلموا عذابا دون ذلک ولکن اکثرهم لا یعلمون، یعنی جو آخرت کا عذاب ہے اس سے نیچے بھی ایک عذاب ہے، یہ جانتے نہیں ہیں. تو وہ غزوہ بدر تو کہا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ. اچھا، یہ جو اس طرح کی جو کمانڈس ہیں یا اس طرح کے آرڈرز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس سے پہلے بھی جو سورہ ہم نے پڑھا تھا غالباً سورہ نوح تھا یا حضرت نوح سے جب خطاب ہوا تھا تو وہاں پر بھی یہی بات ہوئی تھی. ان سے بھی یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ. تو حضرت یونس کو غصہ آ گیا تھا اور انہوں نے نفرین کی تھی اور اس کے بعد وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. تو جس طرح سے انہوں نے تو کہا کہ آپ غصہ نہیں کریں کیونکہ آپ اتنے پاورفل ہیں، اتنے پاورفل ہیں. نبی اتنا پاورفل ہوتا ہے، جو صاحب کرامات ہوتے ہیں اتنے پاورفل ہوتے ہیں، زبان سے اگر کچھ بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے.